الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك یہ الرسل رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے بعضہم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر منہم ان میں سے بعض وہ ہیں من جن سے کلم کلام کیا اللہ تعالیٰ نے ورفع اور اس نے بلند کیا بعضہم ان کے بعض کو درجات میں وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ کو ابن مریم جو ابن مریم ہے یا ابن مریم کو البیناتی واضح نشانیاں وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس بھی ساتھ روح القدس کے ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالی ما نہ اقتتل آپس میں لڑتے الذین وہ جو من بعدہم تھے ان کے بعد من بعد ما اس کے جو جاءت آ گئیں ہم ان کے پاس البینات واضح نشانیاں ولیکن اور لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پھر ان میں سے کوئی ہے من جو آمنا ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جس نے کفر کیا ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالی ما نہ اقتتلوا وہ آپس میں لڑتے ولیکن اور لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر ایک ہوتا ہے رسول دوسرا ہوتا ہے نبی رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو صاحب کتاب ہو اور نبی اس کو کہتے ہیں جو رسول کی دی ہوئی شریعت یا اس کی کتاب کو آگے پھیلائے اسی کا میسج اپنے دور میں لوگوں تک پہنچائے یعنی رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر نبی صرف نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا تو رسول کا ٹائٹل نبی سے بڑا ہے رسول کو اللہ تعالیٰ یا تو کوئی کتاب عطا کرتا ہے یا کوئی شریعت دیتا ہے وہ شریعت کو لے کے چلتا ہے پبلک تک پہنچاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ اسی شریعت کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی نبی کھڑا کر دیتا ہے تو وہ نبی پھر اسی شریعت کو اسی کتاب کو آگے پھیلاتا ہے اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن نبی پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی نبی پر وہی نازل ہوتی ہے کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی نبی پچھلی شریعت کا پچھلے رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ضرور ذرا ملاحظہ رکھے گا اس کو نوٹ کرنا ہے اب آتے ہیں اس طرف جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں نبیوں کا خاتم ہوں سیل ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی کوئی نبی نہیں بعدی میرے بعد
تو یہ نبی اور رسول کے فرق کو اگر آپ سمجھیں نا تو اس کا مطلب پھر یہی نکلتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول تو بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا تو امکان ہی چھوڑیے نا، نبی تک نہیں آ سکتا، یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ آ گئی؟ یعنی رسول تو بہت بڑا ٹائٹل ہے، وہ تو میں ہوں، میرے بعد کوئی رسول کیا نبی بھی نہیں آ سکتا، یہ آپ کا مطلب ہے. ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے نا لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، تو پھر یہ امکان تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. اب رسول نہیں آئے گا، نبی آ سکتا ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ نے سارے راستے بند کر دیے. تو اس لیے نبوت کا بعد میں جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یقولون انا نبی، کہ میرے بعد 30 دھوکے باز، فراڈیے، جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے، دعویٰ کریں گے، ہر کہے گا میں نبی ہوں، ہر شخص کہے گا میں نبی ہوں. آپ فرماتے ہیں سنیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا سیل ہوں، بس میں آیا ہوں، میں نے اب ایسی سیل لگا دی ہے کہ اب کوئی کھول نہیں سکتا اس کو، کوئی میرے بعد نبی نہیں آ سکتا. اس لیے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک؟ تو یہ ہے رسول اور نبی میں فرق، اس کو ذرا سمجھیں. پھر اس کے بعد تلک الرسل، یہ رسول کس کی طرف اشارہ ہے؟ سورۃ بقرہ دیکھیں تو یہ اتری ہے مدینہ میں. ٹھیک ہے؟ تو مدینہ میں آنے سے پہلے نبی علیہ السلام پر قرآن مکہ میں بھی اترتا رہا ہے، اترا ہے نا. 13 سال تک آپ وہاں رہے ہیں، 13 سال تک قرآن اترتا رہا ہے. جتنی مکی صورتیں نا آپ ان کو پڑھیں تو ان مکی صورتوں میں آپ کو انبیاء کرام کے حالات ملیں گے، ان کی دعوت و تبلیغ کا انداز ملے گا، اور پھر قوم کا جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، وہ بھی ذکر ہوگا. پھر نبی ان کو جو دعوت دیتا ہے، قوم اس کو کیا الزام لگاتی ہے، وہ بھی سارا تفصیلی ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں. تو نبی علیہ السلام کو مکہ میں ایسی صورتیں نازل کر کے ان کی ہمت بندھائی گئی کہ اللہ کے رسول آپ بھی رسول ہیں، کام وہی کر رہے ہیں جو پچھلوں کا ہے، لہذا یہ بھی دیکھ لیجئے پچھلے نبیوں کو بھی اس کام میں بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، آپ کو بھی یہ کرنی پڑیں گی. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ سورۃ بقرہ ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی. تو مدینہ میں نازل ہونے کا مطلب ہے کہ جب یہ آیت آپ کو سنائی جا رہی ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو مکی صورتیں آپ پر نازل ہو گئی ہیں اور ان میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے، تلک الرسل، یہ رسول ہے. تو یہ رسول کیا ہیں؟ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یعنی ہر کوئی ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر ہے. وہ کیسے؟ کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں، بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے. کچھ تو ایسے، یہ اللہ ڈائریکٹ کلام کرے، یہ بہت بڑا مقام ہے رسول کا. ایک تو اللہ وہی بھیج دیتا ہے نا، جبریل امین آتے وہی نازل کرتے چلے جاتے، اور ایک وہ ہے جو اللہ خود اس سے بات کرے، اس سے ہم کلام ہو، اس سے بات کرے، وہ آگے جواب دے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طور پہ بلا کے اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہا اخلع نعلیک، اپنی جوتی اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ سن رہے ہیں؟ اب کلام جو شروع ہوتا ہے وہی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں، قال ہی عصائے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ بہا،
میں اس کا سہارا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے اس سے پتے ٹہنیاں وغیرہ توڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے اس لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈائریکٹ بات کرے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی ہم کلام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، 50 نمازیں، پھر بعد میں آتے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا ہم کلام ہونا ہے اپنے رب سے کہ اللہ اور کم کر، اللہ اور کم کر، اللہ اور کم کر، حتیٰ کہ 5 اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کی امت یہ 5 پڑھے تو ثواب 50 کا دوں گا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، تو یہ ایک بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے وَمِنْهُمْ ان میں سے بعض وہ ہیں من کلم اللہ، جن سے کلام کیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور اس نے بلند کیا ان کے بعض کو درجوں میں، یعنی نبی رسولوں میں کچھ کے درجے بلند کر دیے۔ ان میں کس کا درجہ سب بڑا بلند ہے؟ 5 اولو العزم پیغمبر جو ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ سارے رسولوں میں اور نبیوں میں 5 رسول ایسے ہیں جن کا درجہ ہر اعتبار سے بلند ہے۔ ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ اولو العزم کا مطلب ہے پختہ ارادہ والے، یعنی ان کو جو مشن دیا گیا تھا ان کی بہت مخالفت کی گئی، ان کو بہت دبایا گیا، بہت دھمکایا گیا، مگر یہ نہیں ڈرے، ڈٹے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا، حالات کیسے بنتے ہیں، ہم نے سٹینڈ لینا ہے، ہم نے اس مشن کو پورا کرنا ہے جو رب نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ اور وہ 5 کون کون سے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان 5 پیغمبروں میں 2 پیغمبر پھر ٹاپ پہ ہیں، ان میں ہیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹاپ پہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں میں ٹاپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تک مسلسل دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اندازہ کریں، کوئی آسان ہے؟ ہم 2 مہینے نماز پڑھ کے کہتے ہیں اللہ پر بڑا احسان کیا، بہت بڑی نمازیں پڑھ لی یار، اللہ معاف کر دے گا، بس اب سزا نہیں دے سکتا وہ ہمیں۔ لیکن وہ نبی ایسے ہیں 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بڑے صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہ لفظ کہہ دینا بڑا آسان ہے، 950 سال دعوت و تبلیغ کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں ایک وقت آتا ہے اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی قوم مانتی نہیں، ہم کیا کریں، بس جو کہنا تھا کہہ دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ فرض ادا نہیں ہوتا، لوگوں کی دھمکیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے، بندے کو گھر والوں سے بھی مخالفت مول لینا پڑتی ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بندہ تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے اس علاقے کو چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ کیا کچھ ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کے اندر رہ کے ہر بات ان کی سہ بھی رہے ہیں، وہ مذاق بھی کر رہے ہیں اور ان کو وہ تانے بھی دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار ہیں جو یہ آفر بھی لگاتے ہیں، کہتے بھی ہیں آپ کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں، آپ کی تو معاشرے کے وہ لوگ پیروی کر رہے ہیں جو غریب ہیں، مفلس ہیں، کوئی سمجھدار بندہ تو آپ کا ساتھ لگا نہیں۔ یعنی ایسے تانے سن کے بندے کی ہمتیں بیٹھ جاتی ہیں،
مگر سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم 950 سال تک ڈٹے رہے ہیں. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے ہی اس کام کا آغاز کرتے ہیں، دعوت کا. باپ کو سمجھاتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں، بت توڑتے ہیں. قوم انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، جو بہت بڑی سزا ہے کسی کو دی جائے تو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کچھ ایسی آزمائشیں رکھ دی. ان میں بچہ ہے چھوٹا، بیوی ہے اس کو چھوڑا ہے وہاں مکہ میں جا کے بچے سمیت، اور ادھر دوسری بیوی ہے وہ بے اولاد ہے، یہاں اولاد ہے، اور دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاں اولاد نہیں ہے. اب اس بڑھاپے میں ان کو اپنا بچہ بھی یاد آتا ہے. باپ نے دھمکیاں دے کے شہر سے گھر سے نکال دیا. وہ پورے شہر کو علاقے کو چھوڑ کے خدا حافظ کہہ کے دوسری جگہ چلے گئے، وہاں جا کے یہ کام کیا. کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں ان کی بھی. یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کے بعد، آزمائشوں میں کامیابی کے بعد ایک انعام دیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو اب قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ بہت بڑا انعام ہے. تو یہ درجہ ہے. پھر اتنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، بنو اسرائیل کے لاڈ سہے. اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے لاڈلے نبی تھے، لیکن قوم جو نافرمانیاں کرتی، یہ پھر بھی رب کی جناب میں گزارش کرتے اللہ ان کو معاف کر دے. کتاب دی، جو مطالبہ انہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں دے دی. پانی چاہیے، پتھر پہ ماری عصا کو. دھوپ ہے، اللہ بادل آ گئے. کھانا نہیں ہے، من و سلوہ اتار دیا. دشمن پیچھے آ رہا ہے، پہاڑ یہ سمندر کو الگ کر دیتے ہیں، آپ کا راستہ بنا دیتے ہیں، آپ نکل جائیے. کیا دشمن ہمارا ہم تک پہنچ سکے گا؟ نہیں. ہم اس کا انجام اب آپ کو وہ بھی دکھائے دیتے ہیں کہ فرعون جس کے بارے میں کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ مر سکتا ہے یا کوئی اس کو مار سکتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ ڈبکیاں کھاتے کھاتے مرا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے، درجہ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. ماں نیک، گھرانہ پورا نیک، ننیال کا. نانی اماں بڑی نیک تھی، جنہوں نے پیٹ میں بچے کے لیے دعا کی تھی، اللہ یہ بچہ تیری دین کے لیے وقف. وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، بچہ نہیں تھا. پھر اللہ نے ان کی تربیت کی. کنواری تھی، فرشتہ بھیجا، اس نے پھونک ماری، پریگننٹ ہوئی، بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے. اب یہی بچہ اپنی ماں کی صفائی دیتا ہے، ماں کی گود سے بولتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پھر یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، عجیب و غریب اس کے کام ہے کہ ہاتھ لگاتا ہے اندھے کو تو اس کی آنکھیں لوٹ آتی ہیں. کسی کو برس کی بیماری ہے، جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی برس کی بیماری دور چلی جاتی ہے. کوئی پیدائشی اندھا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کی جیب میں کیا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں فلاں چیز کھانے کی پڑی ہوئی ہے. کوئی ایک کام تھا. تو یہ درجہ ہے، اللہ کی حمایت حاصل ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو درجات میں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. یہ واحد انسان ہیں جن کو ان کی ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. ورنہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ باپ کا بیٹا باپ کا ہوتا ہے، بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ مثلا ماں اگر سیدہ ہے
اور باپ اگر کوئی اور فیملی کا ہے، راجپوت ہے، تو اب بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہم بھی سید ہیں، وہ ماں کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، وہ باپ کی طرف منسوب کریں گے جی ہم راجپوت ہونے ہیں، ہم راجپوت ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نہیں ہے، ان کا باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے اس بچے کو بغیر باپ کے، بغیر نکاح کیے پیدا کر دیا اور اپنی قدرت دکھائی۔ قدرت یہ دکھائی کہ میں ایسی ہستی ہوں جو انسان کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتی ہوں، اور اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بہت بڑا کام اور بھی کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ آدم کو پیدا کیا تھا۔ آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کم از کم ماں تو ہے۔ تو زیادہ کرشمے والا جو کام ہے وہ تو آدم کی پیدائش ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ ان کا باپ اللہ ہے اور ماں ان کی مریم ہے، تو ان سے زیادہ تو ڈیزرو پھر حضرت عیسیٰ آدم علیہ السلام کرتے ہیں، کہ جن کو کہا جائے کہ ان کا تو کوئی ماں ہی نہیں، باپ ہی نہیں، تو پھر کو اللہ نے پیدا کیے تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مگر آدم کو کوئی نہیں کہتا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ وہ بینات ہیں جو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، جن کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ہاتھ پھیرتے تھے بیمار والا ٹھیک ہو جاتا تھا، گھروں میں کیا رکھا ہے سٹور کر کے وہ بھی ایک وقت کا رسول بتا دیتا تھا۔ پھر ان پر انجیل اتاری، یہ بھی ایک واضح نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں بینات میں، بچپن سے ان کا ماں کی گود سے بولنا، اپنی ماں کی صفائی دینا، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ پہلے کہہ دیا تھا عیسیٰ میں آپ کو اٹھا دوں گا، انی متوفیک و رافعک الیہ، عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں اور پورا لے کے آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی متوفی کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو گئے، جسم زمین پہ رہ گیا، روح چلی گئی ہے، جیسے عام بندہ فوت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا میں تمہیں پورا لوں گا، اور وہ اس طرح کہ تمہاری پوری شخصیت کو جسم اور روح سمیت اپنی طرف میں اٹھا لوں گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، بینات ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے اسے ساتھ روح القدس کے۔ یہ سارے کام جو کرتے تھے حضرت جبریل امین ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہی ہمت بندھاتے تھے، وہی مدد کرتے تھے، وہی کہتے تھے کہ عیسیٰ آپ یوں کیجیے اللہ کے حکم سے، یہ ہو جائے گا، اور وہ کرتے تھے، ہو جاتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ باہم لڑتے، الَّذِينَ وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ جو ان کے بعد تھے۔ یہ انسانوں میں لڑائیاں جو ہیں وہ کس بنیاد پہ ہو رہی ہیں؟ عقیدت کی بنیاد پہ۔ عقیدت میں غلو آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ ایک مذہب بن گیا۔ اب یہ والے اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں سے لڑ پڑے، الجھ پڑے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مگر قوم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ 5 بتوں کی پرستش کر رہی ہے اور اسی پہ ڈٹ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی۔ تو اللہ چاہتا تو قوم کو گائیڈ کر دیتا، فوراً حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن لیتے، کوئی کسی بت کی پرستش نہ کرتا۔ مگر ہوا یہی کہ یہ ٹسل قائم ہو گئی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے علاوہ فرعون کے ساتھ، پھر اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ۔ یہ اقتتال ہے، یہ آپس میں لڑائیاں ہیں، اور یہ لڑائیاں یاد رکھیے نظریے کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے ایسے نہیں ہو رہا تہذیب کی بنیاد پہ۔ تہذیب بھی ایک مذہب ہے، تو نظریے کی بنیاد پہ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو سب کے دل کو ایک جیسا کر دیتا اور سب وقت کے رسول پر ایمان بھی لاتے، کتاب کو بھی مانتے اور سب مسلمان ہو جاتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود حقیقت کو بھی دیکھیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز بھی کر سکیں۔ میں نے ان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، یہ مشیت نہیں ہے کہ سب کو زبردستی پکڑ کے کہے چل بھئی سیدھی راہ پہ لگ جاؤ۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ اللہ چاہتا تو ان واضح نشانیوں کے آنے کے بعد سب کو سیدھی راہ پہ لگا دیتا، مگر اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ خود وہ اپنی عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لے کے سچ کا چناؤ کریں اور جھوٹ کو خدا حافظ کہیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ کسی نے کہا نہیں ہم رسول کو نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم کتاب کو نہیں مانتے، کسی نے کہا جناب اس بت کی پوجا کریں گے، کسی نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، اور کسی نے سیدنا عیسیٰ کو بجائے رسول ماننے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو فمنہم، تو انہی انسانوں میں جو رسولوں کی امت تھی، انہی انسانوں میں من آمنا، کوئی تو ہے جو ایمان لایا، مان لیا اس نے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ نے کتاب اتاری اور آپ سچے رسول ہیں، آپ کی تعلیمات درست ہیں، میں مانتا ہوں اور آپ کا فالوور ہوں۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کا ہم نہیں مانتے، ڈٹ گئے اپنے کفر پہ۔ اللہ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو کبھی نہ لڑائی لڑتے آپس میں، یعنی ایک ہی جیسے ہو جاتے، سب مسلمان ہوتے، سب اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں بندوں کو گردن سے نہ پکڑوں، زبردستی مسلمان نہ کروں، زبردستی اپنے آپ کو نہ منواؤں، ان کو آزاد چھوڑوں، آزادی سے وہ ہر شے کا، ہر پہلو کا جائزہ لیں، سچ کو سنیں، جھوٹ کو بھی سمجھیں، حق کو دیکھیں، باطل کو بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے جس طرف جانا چاہیں جائیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہی ہے، اور اسی طرح بندوں کو چھوڑ رکھا۔ تو اپنی اون پہ جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویلیو دیتا ہے، اور جو اپنی مرضی سے اللہ کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف جاتا ہے، تب بھی اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم آ جائے وہ دن کہ لا بیع فیہ، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارش۔ مسلمان کو سب سے پہلی تعلیم یہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے کہ جو کرو دنیا میں آخرت کی فکر تمہیں ہونی چاہیے، آخرت کے چیپٹر کو کھلا رکھنا۔ دنیا میں جو کرو گے آخرت میں اس کو تمہیں بھگتنا ہوگا، اس لیے ہر عمل میں آخرت کو ضرور دیکھنا ہے کہ کیا یہ عمل جو میں کر رہا ہوں میری آخرت بناتا ہے یا آخرت بگاڑتا ہے۔ اس لیے سچی بات یہی ہے کہ ہم سب کو اپنی فکر دنیا کی نہیں آخرت کی کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو جو مقدر میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، مگر آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، اسے نہ بھولیں ہم۔ تو وہی سبق یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، جو میں تمہیں مال دیتا ہوں رزق کے طور پر، میں نے تمہیں کچھ بھی دے رکھا ہے، اس کو کیا کرو، انفقو، خرچ کر دیا، خرچ کیا کرو۔
انفاق کرو، خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ مما کا لفظ ہے، مما کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو، سارا نہیں مانگا، کچھ نہ کچھ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب کی ہمدردی ہو جائے گی، غربت اس طرح ختم ہوتی رہے گی، امیر آدمیوں کو اللہ دیتا جائے گا، وہ شکرانے کے طور پر غریبوں کو زکوٰۃ صدقات دیتے جائیں گے، ان پر اپنے اس مال کو خرچ کریں گے تو وہ بھی اللہ کے بندے بن کے رہیں گے۔ چوریاں، ڈکیتیاں اور اسی طرح کرپشن، اس قسم کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، باہمی تعلقات اچھے ہوں گے، کو مختلف کلاسز نہیں بنیں گی کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے اور یہ تھرڈ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے۔ سب ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، اور یہ خرچ کرو گے تو یہ دنیا میں کر لو، کیونکہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ جو دیا ہے کھا لو، پی لو، ٹھیک ہے، آرام سے کھاؤ، رہو، کھاؤ بھی اچھا، پیو بھی اچھا، لیکن اور بھی اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ فائدہ یہی ہوگا کہ وہ یہ خرچہ تمہارا کل کو ایک ثواب بن کے تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بن جائے گا۔ لیکن یہ آخرت کا اجر تم دنیا میں ہی کما سکتے ہو۔ دنیا میں جو اس وقت تمہارے پاس ہے وہ بطور ثواب کے دو، اور اپنے آخرت کے لیے بہت سا ثواب سٹور کروا لو، ورنہ موت آ گئی یا وہی قیامت کا دن آ گیا تو پھر اس روز لا بیع فیہ، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کو کہہ سکیں یہ پیسہ لے لو، اتنی نیکیاں تم اپنی مجھے دے دو، یا تم ایسا کرو 2-4 نیکیاں، 2-4 میرے گناہ اٹھا لو۔ یہ بھی خرید و فروخت ہے۔ وہاں ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی میرے گناہ اٹھائے، کوئی مجھ سے پیسہ لے لے، اللہ لے لے، دنیا کی کاش میرے پاس ساری دولت ہو، میں اللہ کو دے دوں اور کسی طرح دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا بیع فیہ، دنیا میں یہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں تو صرف جو کما کے آئے ہو دنیا میں اس کا ریوارڈ تمہیں ملے گا، ثواب کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں۔ پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو دنیا میں رہ گیا۔ پھر کرنسی ہر دور میں بدلتی رہتی ہے۔ آج کے دور کی کرنسی 200 سال پہلے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ نہیں چلے گا، وہاں سلسلہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر پرانی چیزوں کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں پرانی چیزوں کی یا نئی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہاں عمل کی ویلیو ہوگی۔ ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ خلیل کہتے ہیں خلیل دوست کو، ایسا خلیل جو دل سے چاہتا ہو اور جس کو دل سے چاہا جائے۔ تو اس کا مصدر کیا ہے؟ خلہ۔ خلہ کا کیا مطلب؟ دوستی، دلی دوستی۔ قیامت کے دن یہ جو دلی دوستی ہے، جس کو دنیا میں دل سے چاہا گیا اور اس نے بھی آپ کو دل سے چاہا، یہ بھی ختم ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی وہاں۔ کیوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے سگے بھائی کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا، وہ امی و ابی، حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھ کے بھی بھاگے گا کہ میں قریب نہ آ جائیں، مجھے کوئی ریکویسٹ نہ کر دیں، بیٹا میں نے تمہیں پالا، میں تمہاری ماں ہوں، ایک گناہ تو آج اٹھا لو۔ تو اس سے پہلے کوئی ماں کچھ کہے وہ بھاگ کھڑا ہوگا کہ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے میں بھاگ جاؤں، میں دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ کوئی دوست کسی دوست کی سفارش نہیں کرے گا اللہ کی جناب میں۔
کہ اللہ اس کو معاف کر دو، میرا بڑا اچھا دوست تھا. نہ، کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ بول سکے. اللہ اگر اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ رب کی جناب میں یہ کہہ سکے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. آگے آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا. والکافرون، اور جو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جو اوپر والی بات کی گئی ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہے، تو یہ کافر جو ہیں ہم الظالمون، یہ ظالم ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں دنیا میں، ان چیزوں کو نہ مان کے، ان عقائد کو نہ مان کے. وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی ناجات پر خرچ کرتے ہیں، پیسے سینت سینت کے رکھتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ کافر، ان کا کوئی ایمان نہیں. جو عمل بھی کرتے ہیں یہ آخرت کے لیے نہیں کرتے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ آخرت کے چیپٹر کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں. سب کچھ ان کا دنیا کے لیے ہے اور دنیا میں ہی کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں کوئی بھی ریوارڈ نہیں لینا چاہتے. تو اس لیے یہ جو کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اپنے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں. کل جو آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی الہ برحق نہیں، الا ہو، مگر وہی. یہ آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس میں کرسی کا لفظ آ رہا ہے نا، جس کی وجہ سے اس آیت کی نسبت اسی کی طرف کی گئی ہے. یہ قرآن مجید کی بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑا مقام رکھتی ہے. یہ اس کے فضائل میں یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، نمازی اس کو پڑھے. اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تعارف اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون؟ کیا اس کے مقابلے میں کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ ٹائٹل رکھتی ہو؟ کیا اس کے مقابلے میں کوئی ہستی ہے جو یہ کام کرتی ہو؟ یہ تعارف ہے. اس کا اقتدار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کے اختیارات ہیں، وہی سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے. اس لیے پہلی بات یہی سمجھا دی. اللہ ہو، سنیے، اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، بس اللہ کا نام ہی لینا ہے ہم نے، ترجمہ نہیں کرنا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. اللہ ہو، اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی. یہ پہلا لیسن ہے. اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سچا معبود ہوں، میرے مقابلے میں جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں. میں اللہ ہوں، میں واحد ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں، ہم جمع نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، میری کوئی بیوی نہیں، کوئی دیوی نہیں، صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، یا تو خود بن گئے ہیں یا ان کو بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو یہ اختیارات نہیں دے رکھے، نہ ان کے پاس ہیں ایسے اختیارات. ان اختیارات میں دو چیزیں بتائیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے. زندہ ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا زندہ ہے جس کا کوئی ماضی، حال، مستقبل، زندگی کا آپ تعین نہیں کر سکتے، زندہ ہی زندہ ہے بس وہ. ٹھیک ہے، الحی. دوسرا مطلب اس کو موت نہیں آ سکتی. اب یہ ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں یا جتنے بھی انسان آئے ہیں، جو بھی آیا ہے یہاں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں. ماضی میں جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو زندہ تھے وہ بھی مر گئے، آج جو زندہ ہیں یہ بھی مر جائیں گے، اور جو بعد میں آئیں گے وہ بھی مر جائیں گے. کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا. اس لیے اللہ ہے جو زندہ ہے.
وہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی ہوگا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ باقی جن کو خدا بنایا گیا ہے یا جن کو ہستی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ کائنات میں اپنا عمل دخل رکھتے ہیں، کوئی ایسی ہستی لا کے دکھائیے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ زندہ ہے، یا وہ یہ کہے میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے زندہ ہوں۔ تو یہ پہلا ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کا، الحی۔ پھر القیوم۔ القیوم کا مطلب دوسرے کو قائم رکھنے والا ہے، خود تو قائم ہے، یعنی خود بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھ رہا ہے، اس کا کنٹرول ہے، کوئی اس پر کنٹرول نہیں کر رہا، مگر جو دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کنٹرول کر رہا ہے، ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ اگر یہ مہربانی اٹھا لے تو ہمارے کیا اوقات کہ ہم اپنے آپ کو کہیں ہم بڑی شے ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں اٹھ ہی نہ سکیں، اور اگر اٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ ہی نہ سکیں۔ وہ ہے جو قائم بالذات بھی ہے، یعنی اپنی ذات میں بھی، اپنی ذات کو بھی قائم کیے ہوئے ہے، اور دوسروں پر بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ دوسروں میں انسان بھی ہیں، بہت سی اور مخلوقات بھی ہیں، حتیٰ کہ یہ زمین و آسمان ہیں، اور اس خلا میں بہت سے سیارے ہیں، ان سب کا قیوم ہے، قیوم۔ بندہ دیکھتا ہے نا ایسی چیزوں کو تو کہتے ہیں یار یہ کون کر رہا ہے، کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ وہاں القیوم ٹائٹل یاد رکھا کیجئے۔ لا تأخذہ سنۃ، دیکھیے کس طرح وہ حی ہے، کیسی وہ ذات ہے، زندہ بھی ہے اور دوسروں کو قائم بھی رکھے ہوئے۔ تو اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی اس کو کوئی اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے، نہیں، یہ انسان ہیں، وہ دوسری مخلوقات ہیں جو تھک ہار جاتی ہیں، ان کو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، مگر اللہ حی ہے، قیوم ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے کسی ایک عمل سے غافل نہیں ہے، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ جس کو ہوتی ہے اس کو کبھی کبھی اونگ آ جاتی ہے اور نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی نہیں ہے، وہ تو الحی ہے، تو جاگ رہی ہے، الرٹ ہے، خود بھی قائم ہے، دوسرے کو بھی قائم کیے ہوئے ہے۔ اونگ آئے تو تھوڑی سی اونگ سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی اونگ سے دوسرے بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نیند آئے تو اس نیند سے دوسرے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں، مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی نہیں ہے، وہ الرٹ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ہاں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے لیے، کہ کیا مطلب، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے، اسی کا حکم چلتا ہے ان پہ۔ یہ ابھی پیچھے 2-4 روز پہلے یہ ہوا نا، چاند گرہن ہوا نا، یہ لوگوں کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہی چاہے تو اس چاند کو بے نور کر دے، جس کی روشنی پہ دنیا بڑا خوش ہوتی ہے، مگر دنیا کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اس چاند کو بے نور کر دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کی جناب میں مگر اس کے اذن سے۔ یہ بھی ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہمارا سفارشی ہے، فلاں کے نذرانے، ان کی خدمت میں ہم اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ کل کو یہ ہماری سفارش کریں گے۔
اللہ ان کو کہتا ہے بھئی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے؟ تم تو کہتے یہ سفارشی ہیں تمہارے، مگر ان کو اجازت کون دے گا؟ اور یہ کیسی جرت کر سکتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اللہ کی جناب میں تمہاری سفارش کریں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سفارش کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ اسے معاف کر دیجئے، اسے کچھ دے دیجئے، ہاں یہی کچھ ہوتا ہے نا، کوئی جاب دے دیجئے، اس کی غلطی ہے اس کو معاف کر دیں، چلیں آئندہ نہیں کرے گا، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا ایک روب ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کی بڑی ہستی ہے، اس کا بڑا کنٹرول ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ کیا اس کو ایسی کو جا کے جس کے اندر نہ جان ہے نہ حرکت ہے نہ بول سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اتنی جرت کرے گا کہ جا کے یہ کہے کہ اللہ میں اس کے بارے میں کہتا ہوں اس کو معاف کر؟ اس کے پاس تو اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے، سامنے ہے ان انسانوں کے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اس وقت جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو حاضر ہے، یا ہمارے پہلی تاریخ ہے، اللہ ایک ہی چیز کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کوئی اور ہستی نہیں جانتی۔ اور اسی طرح جو کچھ ہمارے بعد ہوگا یا بعد میں آنے والے ہیں، اور وہ کچھ بھی کرنے والے ہیں، اللہ کو ابھی سے پتہ ہے، یعلم، وہ ابھی سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، کرنے سے پہلے جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آج اس بندے نے کیا کیا کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 3 چلے گزر جاتے ہیں، یعنی 120 دن، تو فرشتہ آتا ہے، اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ 3 چیزیں اس کی لکھو۔ اس کی عمر کتنی ہوگی وہ ڈیٹ لکھ دو، کہ لاسٹ ڈیٹ اس کی کون سی ہے، اور ٹائم کون سا ہے، لمحہ کون سا ہے، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ بھی لکھ دو۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ نیک انسان ہوگا یا برا ہوگا، وہ بھی لکھ دو، شقی ام سعید، یہ بھی لکھ دو۔ تو یہ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے سب طے کروا دی ہیں، اس لیے ہمارا ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، یا انسانوں کا ماضی، حال، مستقبل کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یعلم، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ اور اللہ کا علم حقیقی ہے، سنا سنایا نہیں ہے، یہ ذاتی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کسی سے لیتا نہیں ہے۔ ہمارا علم تو ہے نا، ہم نے پڑھا لکھا سنا اور پھر اس کے بعد وہ علم آیا، مگر اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے، وہ تو علم دیتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ یعنی انسانوں میں یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ جو کچھ بھی کرے، وہ اللہ کا جو علم ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کا مطلب کہ کم از کم اتنا کہہ سکیں کہ یہ بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، نہیں۔ وہ علم وہ کیا ہے اس کو چھوڑیے آپ، وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی صرف یہ کہ یہ چیزیں اللہ جانتا ہے، اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس علم کے اندر کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کچھ بھی اس کے علم سے لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، الا مگر بما شاء، اتنا جو اللہ چاہے۔ اب دیکھیں، یہ کل میں کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں کوئی سائنسدانوں نے ایک ایسی تار بنائی ہے، تار، اور وہ بھی اسی خلا سے چیز لے کے،
کہ وہ تار ہمارے جو سر کے بال ہیں اس سے 150 گنا پتلی وہ تار ہے، اور اتنی طاقتور ہے کہ اگر اس تار میں ہاتھی کو لٹکا دیا جائے تو ہاتھی لٹک جائے۔ کیا ہے؟ اللہ جتنا علم دے رہا ہے نا، بندے اس میں حیران ہوتے ہیں، اور ابھی معلوم نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے انسانوں کی نظروں سے۔ تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو۔ یعنی اللہ کی ذات تو بہت ہی بڑی ہے نا، آپ اس کو تو چھوڑیں، وہ کتنی بڑی ہے اس کو چھوڑیں آپ، صرف اس کی جو کرسی ہے، ایک عرش ہے، عرش کائنات کی سب سے بڑی چیز، اور اس سے چھوٹی چیز کرسی۔ اور حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرسی اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ تو یہ جو کرسی ہے یہ عرش کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے صحرا میں، بہت بڑا صحرا حد نظر تک پھیلا ہوا، اس میں ایک لوہے کی انگوٹھی پھینک دیں، اس انگوٹھی کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں صحرا کو دیکھ لیں، یہ انگوٹھی صحرا کے مقابلے میں جتنی حیثیت رکھتی ہے اتنی حیثیت کرسی کی ہے عرش کے مقابلے میں۔ اس کرسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میری کرسی جو ہے وہ کیا ہے، یہ 7 آسمان اور زمین ان سے بھی بڑی ہے، میری اس کرسی نے ان سب کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا ذات، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کوئی اس سے چھوٹا، سب چیزیں اس سے چھوٹی ہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو جس کی کرسی کا یہ عالم ہے، جو آسمان زمین ان سے بھی بڑی وسعت والی، ان سب کو اس نے گھیرے میں لے رکھا ہے، تو اس کے عرش کا کیا عالم ہوگا؟ پھر جس کا عرش اتنا بڑا ہے اس کی اپنی ذات کتنی بڑی ہوگی؟ سوچیں، یہ اس طرح سوچیں نا آپ، پھر بات کیجئے کہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ یہاں موجود ہے، اللہ کی ہستی یہاں ہے، اللہ کی ہستی یہاں ہے، یہ غلط، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسے یہ کیا سوچ ہے، کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کو ہم چھوٹا بنا لیں۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت جب برپا ہوگی تو یہ سارے زمین و آسمان کو میں نے لپیٹ دینا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامہ، اور ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ سوچیں کتنی بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نے جو اپنا تعارف کرایا ہے بس یہی ہے، کافی ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کی ذات کو دیکھیں، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، یہ ہم جیسے چھوٹے 6 فٹ کے انسانوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی آنکھ رکھنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہے ممکن؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرو تو کل جنت میں تمہیں اپنے آپ کو دکھاؤں گا۔ دنیا میں دیدار نہ کرو میرے، اس کی خواہش نہ رکھو، دنیا میں مجھ سے محبت کرو، میرے بندے بنو، کل قیامت کو جنت میں داخل کر کے میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو یہ جو خواہش ہے یہ قیامت کے دن جنت میں جا کے پوری ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ کرے میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت۔ اب یہ آسمان ہے، آپ دیکھیں بغیر پلرز کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہوا، کتنی بڑی چھت ہے، کیا یہ کسی وقت کریک نہیں ہو سکتی؟
کون ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اور پھر کتنے ملین سال ہو گئے ہیں، یہ چھت جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، آج تک اس میں کوئی دراڑ نہیں آئی. ہل ترا من فطور، کیا کوئی دراڑ تمہیں نظر آتی ہے؟ آخر کون حفاظت کر رہا ہے اس کی؟ یہ زمین جو خلا میں رول کر رہی ہے بال کی طرح، جس پہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے کہ ہمارے گھر، ہماری شخصیت، ہماری اپنی ذات، ہر چیز اپنے مقام پہ ہو، ہم چلیں دوڑیں جو مرضی کریں، لیکن ہمیں محسوس ہی نہ ہو کہ ہم ہوا میں بالکل اسی طرح رول کر رہے ہیں جیسے کوئی بال جو ہے نا اس کو پھینکا جائے تو وہ رول کرتے کرتے جا گرتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے مدار میں چلنے کا حکم دیا کہ تمہارا مدار یہ، بس اس میں تم نے چلنا ہے اور اس رفتار سے چلنا ہے اور ٹکرانا نہیں ہے. راستے میں کوئی آئے تو وہ تم سے پہلے ایک لمحہ گزر جائے گا، تم نے بعد میں آنا ہے. یہ سب کچھ ہے، یہ حفاظت ہے. ورنہ اللہ چاہے تو اس زمین کو پھاڑ دے یا اسی کو رول ایسا کرے کہ ہم بالکل ہی اس میں ایک ایک شے ہماری بھگ سے اڑ جائے، ہم بھی خلا میں گم ہو جائیں. تو اللہ ہی ان کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی اور حفاظت نہیں کر رہا. ورنہ انسانوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ ہم زمین کو تباہ کر دیں. انسانوں کو اللہ نے زمین دی بڑی خوبصورت، مگر وہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا. وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس اللہ کو حفظہما، حفاظت ان دونوں کی، آسمان اور زمین کی. کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ ان کو حفاظت کر رہا ہے. اور بندہ کوئی چوکیداری کرے نا، تھک ہی جاتا ہے کسی چیز کی. 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی دے گا، رات کی بھی چوکیداری کرنا پڑے تو رات کو بیٹھ کے کہیں نہ کہیں وہ سستاتا ہے، تھوڑا سا سوتا ہے. لیکن یہ تو وہ چوکیداری ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اس طرح حفاظت کر رہا ہوں کہ مجھے تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ دوسرے خدا ہیں جن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی منفی چیز سوچی نہیں جا سکتی کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتا ہے. 6 دن زمین و آسمان کو بنانے میں لگا دیے، 7ویں دن اس نے ریسٹ کیا. ہم نہیں کہتے، یہ دوسرے کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب اس نے یہ ہمیں آیت دی ہے، اتنی زبردست آیت ہے جس میں اس نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں کون ہوں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند تر ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. یعنی کائنات کی کوئی شے لے لیں، کوئی شے بھی اللہ سے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ کے نیچے ہے. ہر شے اللہ کے نیچے ہے، وہ بلند ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، یا موجود بنائیں گے تو بہت سی چیزیں اس کے اوپر آ جائیں گی. تو وہ علی کا جو ٹائٹل ہے العلی، وہ اس کو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ نگیٹ کر رہے ہوں گے نا. وَهُوَ الْعَلِيُّ، ہر شے اس کے نیچے اور وہ ہر شے سے اوپر، اور اس سے اوپر کوئی شے نہیں. پھر العظیم، وہ بہت عظیم ہے، عظیم ہے. ایک ہوتا ہے بڑا ہونا، اکبر کبیر، اور ایک ہوتا ہے عظیم. بڑا ہونا جو ہے وہ شے میں بڑا ہونا، کسی بھی شے میں اس کے مقابلے میں بڑا. اور عظیم کسی شے کے اندر کوئی طاقت ہو، صلاحیت ہو، ہمت ہو، تو اس کچھ بھی ہو اس سے بڑا، سب سے بڑا، یہ عظیم ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف. اسی تعارف سے تو لوگ چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے چھوڑا کیا ہمارے لیے. ہم کسی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آپ نے وہ بھی مائنس کر دیا. ہم نے خدا کی اولاد بنائی، وہ بھی مائنس کر دی. ہم نے اس کو شریک بنایا، وہ بھی مائنس کر دیا. ہم نے اس کو سفارشی بنایا، وہ بھی آپ نے مائنس کر دیا. آپ کون سا دین لاتے ہیں؟
وہی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو اس کائنات میں کنٹرول کرنے میں تعاون کر رہی ہیں. یہ قطب ابدال نام سنا ہے نا؟ یہ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے کہ قطب ہیں جو اس کائنات کو چاروں طرف سے کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ہوں اکیلا، میں ہوں اکیلا، میں کر رہا ہوں. القیوم میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب تعارف لوگ سنتے ہیں تو چڑھتے ہیں. اس لیے بڑی عظیم آیت ہے یہ، بڑی عظیم آیت. مسلمان کو اگر صرف اس آیت کا پتہ چل جائے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں اور اللہ کی ہستی کیا ہے اور باقی کیا ہیں. یہ لوگ جو دوسروں کو کیا کچھ بناتے ہیں سمجھ آ جائیں کہ سب زیرو ہیں اللہ کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ایسی تعلیمات جب لوگوں کو دی جاتی ہیں تو اس میں ذرا تھوڑی سی ظاہر ہے کہ جان ہے، قوت ہے، اور گفتگو کا جو انداز ہے وہ بڑا زبردست ہے، مدلل ہے. تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اپنے دین کو، اپنے اللہ کو زبردستی ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے ہمارے دین میں. یہ دین جس کا بنیاد توحید ہے، اس توحید کے نظریے میں اور دین میں جو بہت سی عملی چیزیں بتاتا ہے ان میں کسی پر کوئی جبر نہیں کرتا. یہ دین زبردستی نہیں کرتا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ، زبان سے کہہ دو، دل سے نہ کہو. نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ دین نام ہے دل سے قبول کرنے کا. اگر بندہ دل سے اسے قبول نہیں کرتا تو ظاہر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے بھی انسان اچھے عمل کیوں نہ کرتا ہو، کتنی بھی اچھی گفتگو اس کی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں جب تک کہ وہ دل سے اس دین کو قبول نہیں کرتا. اور دین سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی اتھارٹی، اس کی قدرت، اس سب کو تسلیم کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں بتائے ہے رسولوں کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، ان کو ماننا ہے. یہ دین ہے. یہ دین زبردستی کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کو دل سے خود نہ قبول کریں. ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا آئیڈیا یہ دیا ہے کہ مسلمانوں تم بھی یاد رکھو کہ تم دیندار ہو، مسلمان ہو، لہذا کسی پر یہ آئیڈیاز دین کے جو نظریات ہیں کسی پر زبردستی مسلط نہ کرنا، کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنانا. ٹھیک ہے؟ کوئی بھوکا ہو کوئی غیر مسلم، میں اس کو کہوں تمہیں میں کھانا دوں گا اس شرط میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو وہ بالفرض کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں. وہ کس لیے کہے گا؟ بھوک مٹانے کے لیے کہے گا نا. اور کیا واقعی وہ دل سے کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. اس لیے یہ ایکسپلائٹیشن ہے. ہمارا دین چاہتا ہے کہ نہ، دین زبردستی کسی پر مسلط نہ کیا جائے. جو اپنی خوشی سے اس دین کی طرف آتا ہے آ جائے بس. وجہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے. ہر شے کو اللہ نے نکھار کے رکھ دیا اس دین میں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سب بتا دیا ہے. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سب اللہ نے بتا دیا ہے. تو جب ہر شے واضح کر دی ہے تو اب اس کو انسان کھلے دل کے ساتھ قبول کرے، یا ہدایت قبول کرے یا گمراہی پہ چلا جائے. اور یہ سب کچھ قبول کرنا دل سے ہوگا، محض زبان سے نہیں ہوگا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑے کو. طاغوت اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نظام ہو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام ہو، اللہ کا دیا ہو جو نظریہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی نظریہ ہو، یہ سب طاغوت ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو طاغوت کا، کسی سرکش کا انکار کر دے، کفر کرے، میں نہیں مانتا اس کو، اور دل سے کہے اور پھر کھل کے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس طرح کے دل سے اللہ کی اس کی تصدیق کرے، سچا مانے کہ واقعی اللہ ایک ہے، اور پھر زبان سے بھی اقرار کرے
اور پھر اللہ جو کہے اپنے اس لمز سے، اپنے اعضاء سے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے بھی صحیح. تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو. یعنی دین کا جو سہارا ہے یہ بڑا مضبوط کڑا ہے، اس کو کوئی لن فصام لہا نہیں ہے ٹوٹنا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ بڑے مدلل زبردست قسم کے دلائل رکھتا ہے. اس نے اس دین کو جب تھاما تو ہوش اور پورے شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور اس کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ مقابل میں کوئی بھی کھڑا ہو اس کو زیر نہیں کر سکتا، خاموش نہیں کرا سکتا. یہ ایسا مضبوط کڑا ہے یہ دین کا. اس لیے بہت بڑا سہارا ہے یہ دین. بس شرط یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کر کے اس دین میں آ جائے، اور انکار دل سے کرے، اور عملاً بھی کہہ دے کہ میں اب عمل نہیں کر سکتا اس پہ. تب تو وہ ایمان جب دل میں راسخ ہوتا ہے نا، پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اب جان جاتی ہے جائے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ہے مضبوط کڑا، لن انفصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے لوگوں کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو، علیم اور خوب جاننے والا ہے لوگوں کے دلوں کے ارادوں کو، نیتوں کو. اس لیے جو بھی بظاہر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ اس کو سن رہا ہے، اس کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ولی کہتے ہیں دل سے چاہنے والے کو. ٹھیک ہے، دل سے کسی کو چاہا جائے تو کہا جاتا ہے یہ میرا ولی ہے. جیسے بچی کے لیے باپ ولی ہوتا ہے، وہ جتنا اپنی بچی کو چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں چاہتا. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان رکھ کے اللہ سے دوستی کی، تو اللہ ان سے دوستی کیوں نہ کرے. تو جب یہ دوستی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مومن کی، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکال لے جاتا ہے ان مومنوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. پھر مومنوں کے ساتھ اللہ ایسی دوستی نبھاتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے بھائی یہ تاریکی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلط کام ہے، اس سے بچو، یہ صحیح کام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو اپناؤ. پھر اللہ ایسی دوستی نبھاتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا اپنے مومن بندے کو. حقیقت ہے، اللہ کے ساتھ بندہ دوستی کرے اور اللہ سے گائیڈ لائن لے تو اللہ دیکھیں کس طرح دیتا ہے، راستے بتاتا ہے. وہ اپنی دوستی پوری نبھاتا ہے. لیکن والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، دوست ان کے طاغوت ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کے یہ کافر طاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی کرتے ہیں، جو اللہ کو سہارا نہیں بناتے، دوسروں کو سہارا بناتے ہیں، جو اللہ کے حضور نہیں جھکتے بلکہ غیروں کے آگے جھکتے ہیں، جو اللہ کا خوف نہیں کھاتے بلکہ دوسروں کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو یہ کافر جو ہے نا اس طاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ کو نہیں بناتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ ان کافروں کو نور سے نکال کے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف، اور گمراہ ہوں. انہیں ان کے نصیب میں پھر ضلالت ہوتی ہے، وہ باطل کو اپناتا ہے، جھوٹ کو اپناتے ہیں اور حرام کو اپناتے ہیں. یہ تاریکی ہیں ان کی زندگی میں. اس لیے کہ دوستی جس سے انسان کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس پہ اس کا اثر لیتا ہے.
آپ یہیں دیکھ لیں، اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا لان جو ہے، آپ وہاں ایک گلاب کا جو پھول ہے اس کا بیج لائیں اور اگائیں، ذرا زمین میں اس کو دبا دیں، کچھ دنوں بعد وہاں سے جب پودا نکلے گا اور گلاب کا پھول نکلے گا تو آپ گلاب کے پھول کو چھوڑیں، وہاں کی جو مٹی ہے جو اس کی جڑ میں پڑی ہوئی ہے، آپ صرف اس مٹی کو اٹھا کے سونگیں، آپ کو اس کے اندر سے بھی گلاب کی خوشبو نظر آئے، محسوس ہوگی۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، اور کہ مٹی ہے، مٹی میں بھی خوشبو آ جاتی ہے اپنے ساتھی کے ساتھ رہنے سے۔ تو اسی طرح اللہ کے ساتھ اگر انسان دوستی نبھائے تو اللہ بھی اس کا دوست بن کے کیا کرتا ہے؟ اس کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس سے کوئی غلط کام نہیں ہوتے، اس سے غلطیاں بھی نہیں ہوتی، اس کا ایک ایک عمل درست ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بھی بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو چھوڑ دے اور دوسروں کو اپنا دوست بنائے تو پھر یہ دوست کیا کرتے ہیں؟ آج کل کی دوستیاں دیکھیں نا کیا ہوتی ہیں۔ این نماز کا وقت ہے، وہ کہتے ہیں آؤ یار میچ ہو رہا ہے ذرا جا کے دیکھیں۔ نماز کا وقت ہے، وہ کہتا ہے ذرا تھوڑ یار ابھی سو جاؤ، بعد میں اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ جمعہ، وہ چھوڑو یار میچ دیکھنے چلتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنا، کل فنکشن ہے ہمارا۔ یہ دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ثواب سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے دوست اس کو بنانا چاہیے جو انسان کو نیکی کی طرف لے جائے، اور اس سے بچنا چاہیے جو انسان کو گمراہیوں کی طرف یا تاریکیوں کی طرف لے جائے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ طاغوت اور ان کے ساتھی جو تاریکیوں میں گمراہ ہیں، اسی میں ہی بس رول کر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ان سے کوئی نیکی تو ہونی نہیں، غلط کام ہی ہونے ہیں، اور پھر اسی غلط کاموں کی وجہ سے وہ اپنا جب آخری سانس لیتے ہیں تو سیدھے دوزخ میں جاتے ہیں، اور جب دوزخ میں جانا ہے تو وہ عارضی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو بہرحال پتہ چل گیا کہ دوستیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، ایک طاغوت کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دوستی کو یوں نبھائے گا کہ بندے کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا، اس سے اچھے کام کروائے گا، اس کا اچھا نظریہ بن جائے گا، اس کے عمل اچھے ہو جائیں گے، وہ خوبصورت ایک انسان بن جائے گا، لوگ اس سے مطمئن ہوں گے، خوف نہیں کھائیں گے، سلامتی محسوس کریں گے۔ لیکن جو طاغوت کے ساتھی بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے نظریات خراب کرتے ہیں، ان کے عمل کو خراب کرتے ہیں، ان کے تعلقات کو، معاملات کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے کام ہے۔ تو یہ بہرحال بتا دیا یہاں پہ کہ یہ معیار ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ تو مسلمان اللہ سے دوستی رکھیں، طاغوت سے نہ رکھیں۔ اللہ کی دوستی مل جائے بندے کو تو بڑے نصیبے کی بات ہے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، طرف اس شخص کے، حاج، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان کہ آتاہ اللہ، آتا عطا کی، ہو اس کو، اللہ نے، الملک، بادشاہت، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، ربی رب میرا، الذی وہ ہے جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے۔ قال اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، تو پس، انا بے شک، اللہ تعالی، یأتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی تو تم لے آؤ، بہا اسے، من المغربی مغرب سے،
پس بہیتا مبہوت رہ گیا، الذی وہ جس نے کفرا کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے، یہ دیکھنا جو ہے نا مراد یہ عربی زبان کا ایک سینگ ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈو یو تھنک، ہیو یو سین، سامنے نہیں ہوتی وہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو ایڈیم ہے ایک قسم کا نا، یعنی آپ ذرا غور کریں، مراد اس سے کیا ہے غور کریں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جو جھگڑا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، تو یہاں سے یہ معنی لیا جائے کہ اللہ کے رسول اس وقت بھی زندہ تھے یا وہاں بھی حاضر تھے، یہ غلط معنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ عربی کا سینگ ہے بھائی، الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، یعنی عقل کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے آپ نے نہیں دیکھا۔ تر الی الذی طرف اس شخص کے، یہ ایک بادشاہ ہے نمرود جس کا نام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ الجھا، حاج ابراہیم جھگڑا کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم وقت کے نبی تھے، وہ اس کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اور وہ جھگڑ رہا ہے فی ربی ہی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، رب تو میں ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس یہ دیکھیے فورسز ہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کو تیار ہیں، میں کھلاتا ہوں لوگوں کو، میں ان کا خیال کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیا آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ سب باتیں اس نے اس لیے کی، یہ جھگڑا اس لیے کیا کہ ان آتاہ اللہ الملک، دے دیا اس کو اللہ نے بادشاہت۔ جب انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہر شے میرے ناک کے نیچے ہے، اب میں جو چاہوں کروں۔ اقتدار جب ملتا ہے نا تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، نشہ، اس نشے میں انسان بس بہک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بہت بڑی یعنی طاقت ہے، قوت ہے اب میرے پاس، میرا کوئی دشمن نہیں، میں ہر ایک کو زیر کر سکتا ہوں، جو چاہوں میں کروں، جو چاہوں میں کہوں۔ تو یہی بادشاہت اس کو جب ملی تو اس نے غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں آ کے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جھگڑنا شروع کیا، جو اس کو سمجھا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مجھے رسول مانو، تو وہ اللہ کے بارے میں ان سے جھگڑنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کیسے جھگڑا ہوا اس کا؟ وہ اس طرح کہ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا میرا رب یہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے۔ تو جواب میں کہتا ہے انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کو دو قیدی نکالے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہتے دیکھیں میں نے ایک کو مار دیا، موت دے دی، اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی بات اس کی عقل میں نہیں آئی، اس کو میں دوسرے اینگل سے بات کرتا ہوں۔ تو قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس من المشرق، لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب یہاں تو اس کی نہیں چلتی تھی، غلام تو پکڑ لیے، قیدی نکال دیے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، لے بھائی میں رب ہوں، یہ رب ہونے کی دلیل ہے۔ تو بس انہوں نے جب یہ بات کہی تو فبہت الذی کفر، تو حیران و ششدر رہ گیا وہ شخص، یعنی یہ بادشاہ جس نے کفر کیا تھا۔ یہ کفر ہوتا ہے بہت بڑا کہ اللہ کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو خدا بنا کے کھڑا کر دے اور لوگوں کو کہے کوئی خدا نہیں ہے تمہارا، میں ہی خدا ہوں۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔
تو یعنی یہ کفر ہے. تو کفر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کے حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن ایمان نہ لایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت مان لیتا، لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین. نمرود جیسی ذہنیت کے جو لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی بھی دلیل دی جائے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ اپنے کفر پہ ہی قائم رہتے ہیں. او کالذی، یا مانند اس شخص کے کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بھرے دربار میں ایک دلیل سجھائی، یہ ہے کہ ظلمات سے نکال کے اللہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو. وہ سارا بھرا دربار ہے، نمرود ہے، اس کا سارے بیٹھے ہیں، وزراء، کیبنٹ، سب بیٹھے ہیں لوگ. اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اس بادشاہ کو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں. وہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ وہاں جاتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام مرعوب نہیں ہوئے. حق بات کو دلیری کے ساتھ بھرے دربار میں کہنا، جہاں اللہ کو کوئی نہیں مانتا، بہت بڑی جرت ہے. یہ جرت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ پھر ایسی دوستی نبھاتا ہے کہ جاؤ تو صحیح، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر جب اس کا سوال ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو پھر مزید سوال کر دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک روشنی تھی. یہ دوستی ہے جو اللہ نبھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ جو نمرود تھا وہ بیٹھا ہے تخت پہ، اور اس کے ارد گرد سب اس کے بیٹھے ہیں، ملا، وزراء، امیر لوگ سب بیٹھے ہیں. وہ ان کو دیکھ کے نہ پھول رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو طاغوت ہوتے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے دوست کون بنتے ہیں؟ طاغوت بنتے ہیں. وہ سب آگے بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر. ہاں، کس طرح کی دلیل دے رہا ہے. بادشاہ نے کہ ہمارے بادشاہ نے کیا زبردست کام کر دکھایا، کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اور پھلا رہے ہیں اس کو، واہ واہ کر کے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا زبردست بات کی ہے. یہ ہیں وہ کہ جو شیطان ہوتا ہے، کافر جو ہوتے ہیں، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ ایک سچ بات کو قبول کرنے کی جرت کریں اور بادشاہ کو کہہ سکیں کہ جناب یہ بات ان کی بالکل درست ہے، ہمیں ماننی چاہیے، وہ نہیں کہتے، بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو اس طرح ایسے کافر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی یہ طاغوت بنتے ہیں. اور طاغوتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی سے نکال کے تاریکی کی طرف لے جانا. سمجھ آ گئی مثال کی؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر اسی طرح او کالذی، یا مانند اس شخص کے جو مرہ گزرا. یہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، بنو اسرائیلی تھے، عزیر تھے، اور ان کا بنو اسرائیل کے ہاں ایک بڑا مقام تھا. نیک انسان تھے، بہت ہی نیک تھے. یہودی ان کے اتنے معتقد ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا کے پھر اپنے آپ کو کہا کیونکہ ہم عزیر کی اولاد ہیں تو ہم اللہ کے بیٹے بھی ہم بھی ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال بھی دیکھ لیجئے عزیر کی، کہ مرہ علی قریۃ، وہ ایک ایسی بستی پر سے گزرے، وہی خاویۃ، جو گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر. یہ بیت المقدس شہر تھا، یہ کسی زمانے میں بڑا آباد تھا. بادشاہ جو مخالف تھا، دشمن کی فوج، وہی بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے ادھر آیا، بنو اسرائیل پہ چڑھائی کی، بہت سے بندوں کو مارا، ان کے مکانوں کو گرایا، آگ لگا دی کھیتوں کو، اور بالکل برباد کر کے بیت المقدس کو چلا گیا. سیدنا عزیر علیہ السلام، یہ بستی ہے، یہ پہاڑی جگہ ہے، یہاں سے یوں گزر رہے ہیں تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ تباہ ہو چکی ہے. تو دل میں ایسے خیال آیا
کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کے برباد ہونے کے بعد اس بستی کو اب میرا اللہ کس طرح دوبارہ آباد کرے گا، زندہ کرے گا۔ ایسے دل میں خیال آیا، کوئی شک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، انہیں کوئی شک نہیں تھا، یقین تھا۔ مراد یہ کہ اتنی مشکل سے یہ ساری بستی آباد ہوئی، مکان بنے، لوگ آباد ہوئے، نسلیں بڑھیں، اور اب دشمن آیا ہے، اس نے کیا کیا، پورے کا پورا شہر تاراج کر کے رکھ دیا ہے، بندوں کو قتل کر دیا ہے، انسانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، تو یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی؟ ایک سوال ذہن میں آیا، تو بس اتنا ہی سوال ذہن میں آیا تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت بھی دی کتنی؟ 100 سال کے لیے، 100 سال وہیں، اور وہ اپنے گدھے پہ سوار جا رہے تھے، تو وہی موت دے دی، اور گدھے پر ان کا کھانا بھی ہے، پوٹلی میں بندھا ہوا یا ٹفن میں کھانا بھی ہے، اور گدھا بھی، خود بھی، یہ مرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، تو گدھا بھی وہاں کھڑے کھڑے مر گیا۔ ثم بعث، پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب اللہ نے سوال کیا کم لبثت، اب یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگے غور و فکر کر کے، لبثت یوما او بعض یوم، میں یہاں ایک دن ٹھہرا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ، لگتا ہے کل آیا تھا اب وہی دوپہر ہے، کل 12 بجے تھی اور آج ذرا کو 3 یا 4 بج گئے ہیں، بس اتنی دیر میں ٹھہرا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے 12 سے لے کر 3-4 گھنٹے میں یہاں ٹھہرا ہوں، دن کا کچھ حصہ۔ یہی حالت ہے، بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی یہ ساری منزل جو ہے یہ کیسی لگتی ہے اس کو؟ موت ایک گہری نیند ہے، گہری نیند۔ دنیا میں بھی گہری نیند آ جائے تو پتہ نہیں چلتا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بندہ سوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میں تھوڑی دیر سویا ہوں، بڑی گہری نیند آئے تو موت تو اس سے بھی گہری نیند ہے۔ تو جب بندہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے اچھا اتنی دیر میں نے سو لیا۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جو ایک انسان کی، عام انسان کی ہوتی ہے، اور یہ وقت کے نبی ہیں یا عزیر علیہ السلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلوا، کہتے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، میں ٹھہرا رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا بل نہیں بلکہ لبثت 100 عام، تم ٹھہرے رہے 100 سال، میں نے آپ کو 100 سال یہاں سلایا، 100 سال۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندے مر گئے، آدم علیہ السلام کے جو اپنے بچے تھے، یا آدم علیہ السلام خود، جب یہ فوت ہو گئے قبر میں پڑے، لیکن جب دوبارہ اٹھیں گے نا تو انہوں نے یہی کہنا ہے، ایک دن، آدھا دن ہم سوئے رہے ہیں بس۔ یہ بندے کی حالت ہے، یعنی برزخی زندگی جو ہے بڑی لمبی، لیکن جب اس زندگی سے اٹھیں گے دوبارہ تو اس وقت وہ یہی خیال کریں گے کہ اب دیکھیں گے نا میدان محشر ہے، لمبا قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم تو آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ قبر کی لائف پھر ان کو زیادہ اچھی لگے گی بنسبت ان مناظر کے جو آخرت میں ان کو نظر آئیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اس کو سمجھیں گے وہ تھوڑی سی لائف تھی، اور یہاں ایک لمحہ کے لیے بھی ہوش و حواس کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہیں میدان محشر میں تو ایک لمحہ بھی ان کو 500 سال 1000 سال طویل نظر آئے گا، اور وہ لمبا دن ہوگا، ایک ہی دن ہونا ہے، لمبا دن، اسی میں حساب کتاب ہو جانا ہے، اور ہوگا بھی ایسی، بہت ہی لمبا دن ہوگا۔ تو قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم رہے ہو 100 سال،
عام کہتے ہیں سال کو عربی زبان میں. تو فنظر تو دیکھ لو تم، الا طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ نہیں باسی ہوا. 100 سال کے بعد جو تمہارا کھانا تمہاری پوٹلی میں تھا یا ٹفن میں تھا وہ ویسے ہی پڑا ہے، اور پانی جو تمہارے ساتھ تھا وہ بھی ویسے ہی پڑا. دیکھ لو اس کو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوا، اس میں کوئی بدبو نہیں آ رہی، ویسا ہی تھا جیسے تم لے آئے ہو. یہ عجیب سی قدرت ہے. ادھر بندے کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ایک خیال پہ کہ یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی، بندے کو ختم کیا، اور پھر اس کا کھانا بالکل محفوظ رکھا 100 سال تک. اور پھر جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو پوری بستی آباد بھی ہو چکی ہے، لوگ رہ رہے ہیں وہاں، اور گھر بنے ہوئے ہیں، نئی نسلیں آ گئی ہیں. یہ سب انہوں نے دیکھ لیا. لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غور کرو کہ تم 100 سال رہے، اور 100 سال کے بعد میں نے تمہیں اٹھایا تو حالات کیسے میں نے بدل دیے. یہ تمہارے سوال کا جواب ہے جو تمہارے خیال میں آیا تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ اس کا جواب ہے. باقی یہ ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو تو اس میں کوئی بدبو نہیں پڑی. اللہ کسی شے کو محفوظ کرنا چاہے تو ایز اٹ از اس کو محفوظ کر لیتا ہے، معمولی سی چیز کو بھی. اور پھر وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ بنائیں تمہیں ہم، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی. یہ یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھو اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو. گدھا تمہارا مر گیا، ٹکڑے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر شے اس کی بکھر گئی تقسیم ہو کے. ایک تو وہ ہے، لیکن تمہیں ہم نے بنایا، تمہیں ہم نے موت دی یہیں پر، اور 100 سال کے بعد ویسے ہی کھڑا کر دیا. تمہاری باڈی محفوظ رہی، صرف تمہیں ہم نے سلایا ہے، وہی موت دی ہے، اور موت دینے کے بعد تمہیں 100 سال کے بعد ویسے ہی کھڑا کر دیا. تمہارا یہ 100 سال کے بعد کھڑا ہونا یہ آئندہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ کے پاس یہ قدرت ہے. لہذا یہ سوال کرنا کہ دوبارہ کیسے ہوگا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وانظر الی العظام، دیکھو تم ہڈیوں کی طرف، یعنی گدھے کی جو ہڈیاں ہیں وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں. پہلے تو ان کو دیکھو، پھر یہ دیکھو کہ کیف ننشزھا، کس طرح ہم ہڈیوں کو ہم جوڑ بناتے ہیں، پھر ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ننشزھا کا مطلب. وہ اسکیلیٹن دیکھا ہے نا آپ نے، کس طرح بناتے ہیں. ہڈی ایک جوڑی، ایک ہڈی سے کھڑی کی، پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے اوپر پشت کی، پھر اس کے بعد ربس، اور ربس کے اوپر ان کو جوڑا، اور پھر سر، اور پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح کرتے کرتے سب کچھ وہ پورا اسکیلیٹن ڈھانچہ جو ہے نا وہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہاں بتایا دیکھو ہم کس طرح اس کو اٹھا کے جوڑتے ہیں اور اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں. اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں بنی، اٹھیں، جڑتی گئیں اور پورا جو ہے نا ڈھانچہ ایک گدھے کا بن گیا. یہ پہلے انہوں نے دیکھا. پھر فرمایا ثم نکسوها لحما، پھر یہ بھی دیکھنا کہ ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گوشت چڑھانا شروع کیا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ گوشت چڑھا، کھال چڑھی، روح پھونکی، وہ بولنے لگا. بہت بڑی قدرت ہے. یعنی انسان یہ سوچے کہ میرا وجود تو مٹی مٹی ہو جائے گا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ یہ دیکھو ہم تو ایسے کر سکتے ہیں. فلما تبین لہ،
پھر جب واضح ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہ واقعی اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اور بستی بھی آباد ہو چکی، مری ہوئی بوسیدہ ہڈیاں ختم ہو چکی تھیں گدھے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنا کے میرے سامنے زندہ کیا ہے، مجھے زندہ کیا ہے، میرے کھانے کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ سب باتیں جب واضح ہو گئیں کہ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو قالا، تو انہوں نے کہا اعلم، میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر، بہت زبردست قدرت رکھتا ہے وہ۔ یہ ہوتا ہے علم الیقین، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور یقینی علم بھی حاصل ہو گیا۔ تو اس یقینی علم کے لیے جب تک انسان غور و فکر نہ کرے نا، انسان کو علم الیقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بن رہی ہوتی ہیں، اپنی تیز آنکھوں سے ان کو دیکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ واقعی عین الیقین بھی ہو گیا مجھے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انہوں نے بات کی تھی وہ ایک بال کی، جو کوئی سائنس نے انہوں نے ایک بال بنایا اتنا پتلا اور یہ وہ، اور یہ اتنا مضبوط ہے اور بہت تیز بھی ہے۔ تو یہ انسانوں نے اگر یہ بنا دیا ہے تو پل صراط جو ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ بھی بڑا پتلا ہوگا، بڑا پتلا تیز، مجرم آئے گا کٹ کٹ کے نیچے گرتا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی تیزی سے یوں گزر جائیں گے آرام سے۔ تو پتلا سا، آج سے 100 سال پہلے بھی اگر یہ بات کی جائے، وہ پتلو سا ہے، پل صراط پتلا سا ہے، دھاری دار ہے، انتہائی پتلا۔ تو 100 سال پہلے والے بندے تو کہہ سکتے ہیں یہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اب دنیا مانے گی ہاں بھائی پتلی سے پتلی چیز بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، تو ماننے والے مان لیتے ہیں، ان کا علم اور بڑھ جاتا ہے، انہیں عین الیقین، علم الیقین حاصل ہوتا ہے جب وہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں تو۔ پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تو دیکھ لیا آپ نے پچھلے واقعے میں بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دوستی نبھائی، کہ ذرا خیال آیا عزیر علیہ السلام کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ میرے دوست یہ سوچتے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کو اس سے نکال کے نا ذرا روشنی کی طرف لے جاؤں۔ لے گئے، سب کچھ ہو گیا اپنی آنکھوں سے، اور کہہ بیٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ورنہ لوگ جو ہے نا آج بھی اس واقعے کو پڑھے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، 100 سال کے بعد بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ طاغوت جو ہیں شیطان، وہ اپنے ان دوستوں کو اس قسم کے سوال کر کر کے نا اس واقعے میں بجائے ایمان ان کا بڑھانے کے، وہ ایمان خراب کریں گے۔ وہ کہیں گے کھانا پینا یہاں آپ 2 دن کے لیے رکھیں، دیکھیں خراب ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد وہ کھانا بھی صحیح سالم ہو اور پینا بھی صحیح سالم ہو؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ گدھے کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوں، بلکہ وہ بوسیدہ ہو کے مٹی مٹی ہو چکی ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کر کے دکھائیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یوں سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی تو دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایک شوق کہ ایک شے مر جائے اس کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، میں تو ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ سوال میں نے اس لیے کیا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، دل میں اطمینان ہے الحمدللہ، لیکن جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو انشاءاللہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا۔ اب بھی مطمئن ہوں،
یہ اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا منظر میں دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، پرندوں میں سے 4 پرندے لو، اور فصرہن الیک، تو مائل کرو انہیں اپنی طرف. اس کے 2 مطلب ہیں. مائل کرو انہیں اپنی طرف یعنی ان کو اپنی آواز سے، اپنی پکار سے بلاؤ، وہ تمہاری آواز سمجھ سکیں اور سنتے ہی تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں. یہ ہے سرہن الیک، تمہاری آواز کو پہچان لیں. یا دوسرا مطلب یہ بھی کہ تم بھی ان کو اچھی طرح پہچان لو کہ یہ وہ پرندہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کالا ہے، اس کا فلاں، اس کا سر جو ہے نا وہ سفید ہے، باقی جسم کالا ہے، اور یہ جو ہے اس کے پر کالے ہیں، باقی جسم سفید ہے. جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں تم اچھی طرح ان سے مانوس ہو جاؤ اور وہ تم سے مانوس ہو جائیں. کیونکہ بعد میں ہونا کیا تھا، حکم اللہ نے یہی دیا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بنا دو اور ان کو آپس میں ملا دو، سب کچھ کو آپس میں گڑ کر دو اور پھر ان کے 4 حصے بناؤ. یہ سامنے جو 4 پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر ایک حصہ رکھ دو اور خود 5ویں پہاڑی پہ کھڑے ہو، ان کو بلاؤ، وہی آواز دو جو پہلے تم دیتے تھے نا، وہ آواز دو، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں سمجھائی، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو مائل کرو انہیں اپنی طرف. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، پھر تم رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے، مِنْهُنَّ ان میں سے، جُزْءً ایک حصہ، 4 پہاڑوں پہ ایک حصہ رکھ دو. ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر تم ان کو بلاؤ، تمہاری آواز جو وہ پہچانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سنتے ہی یأتینک سعیا، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. اب اتنا ہی ہوا، انہوں نے جا کے یہ کام کیا، 4 پہاڑیوں پہ 4 حصے رکھے، خود 5ویں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ان کو بلایا، اپنی آواز دی جو پہلے سے دیتے تھے، دی، وہ پھڑ پھڑائے وہیں، آپس میں ان کی بوٹیاں ہڈیاں آپس میں ملیں، پر ملے، زندہ بنے، اور پھر بے نہیں ویسا ہی پرندہ جس کو وہ جانتے تھے کہ اس کا سر سفید ہے، باقی جسم کالا ہے، یا اس کے پر سفید ہیں، باقی جسم کالا ہے. انہوں نے دیکھا ویسے ہی پرندے تھے اور سارے ویسے ہی بن کے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے. اتنا بڑا کام ہے. تو اس کا یہ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا وجود کوئی بھی حیثیت اختیار کر لے، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کے کسی مختلف علاقوں میں بکھیر بھی دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے کہ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کر کے ویسا انسان بنا کے رکھ سکتا ہے، اپنے پاس، اپنے سامنے لا کھڑا کر سکتا ہے. وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک نیک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنی اولاد کو کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو تم جلا دینا، پھر اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی جا کے سمندر میں پھینک دینا اور تھوڑی سی خشکی میں اڑا دینا. تو اولاد نے ایسا ہی کیا. اللہ نے حکم دیا ہوا کو، اکٹھا کرو اس سب کو، اس کو زندہ کھڑا کر کے اپنے سامنے، یہ کیوں حرکت کی ہے تم نے؟ کہنے لگا اللہ تیرے ڈر سے، میں نہیں چاہتا تھا میں گناہ گار ہو کے تیرے سامنے آؤں. تو اللہ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ایک ایک شے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کو جوڑ سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیے، ہم انسانوں کو جب وجود ہے نا، یہ تو ختم ہو جائے گا، مگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری یہ پشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے اینڈ میں جو بالکل دمدار ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، یعنی اس کی دم والی
ذرا ہلکی سی ایسی مڑی ہوئی ہڈی معمولی سی ہوتی ہے، وہ مٹی نہیں گلاتی۔ مٹی کیا، دنیا کا کوئی بھی تیزاب لائیں، گندھک لائیں، اس پہ ڈالیں، وہ نہیں گلتی، وہ باقی رہتی ہے۔ سارا وجود ختم ہو جاتا ہے انسان کا، لیکن وہ اس کا ذرہ جو ہے، چھوٹی سی معمولی سی ہڈی، وہ باقی رہتی ہے۔ یہی ہڈی ہوگی زمین میں کہیں بھی، کل قیامت کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین صاف کر دینی ہے اور یہ حکم دینا ہے کہ اب دوبارہ زمین سے انسان اٹھیں، تو اسی زمین پہ بارش ہوگی۔ بارش سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایسے نکل آؤ گے جیسے پودا زمین سے باہر نکلتا ہے۔ یہ باتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں ہم، آج زندہ ہو رہی ہیں، اللہ بنا رہا ہے ان کو، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھائی کہ وَعْلَمْ، ابراہیم یہ جان لو کہ ان اللہ عزیز، کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بہت زبردست ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اسے کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہر ممکن کو، ہر ناممکن کو وہ ممکن بنا سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو چاہے وہ بنا سکتا ہے، اور ایک لمحے میں بنا سکتا ہے۔ اور حکمت والا بھی ہے، اس کے بڑے فیصلے جو ہیں، یہ حکیم کے دو مطلب ہیں۔ محکم کا مطلب بڑا پختہ، یعنی جو کچھ بھی اس کے کام ہیں وہ بڑے پکے ہیں، کچے نہیں ہیں کام اس کے، ڈنگ ٹپاؤ کام، پکے کام ہیں۔ اس لیے اس کی کسی تخلیق کو، کسی بنائی ہوئی چیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا ہے کہ حکیم کا مطلب حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کر چکا اور انسانوں کے ساتھ جو بھی وہ معاملہ کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے انسان کو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔